جسم کا غسل ہے، خود کے جسم میں سے نکلا ہوا گندا پانی اسی کا غسل ہے، اسی کو صاف کرتا ہے تو اللہ جنت بھی دیتا ہے، نبی کی ملاقات بھی کراتا ہے، جنم کی آگ سے بچا لیتا ہے، درجہ بلند بھی کرتا ہے، اور 1000 نیکیاں لکھتا ہے، 1000 گناہ معاف کرتا ہے، 1000 اس کا درجہ بلند کرتا ہے، سبحان اللہ، اور جنم کی آگ اس کے لیے بجھا دیتا ہے۔ خالی اوپر کا جسم کا اپنے ہی جسم کا کچرا نکلا ہوا پانی کا صاف کرتا ہے تو مان لے جو دل کے اندر گپس لے کے بیٹھا ہے اگر وہ صاف کرنا سیکھ جائے تو قسم و جلال کی ولایت میں نمبر پہ آئے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، مومن کی گنتی میں آ جائے گا، اور جو مومن کی گنتی میں آ جاتا ہے وہی امت محمدیہ کا حقدار ہے، سبحان اللہ، وہی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے میں گنائے گا، وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص امتی۔ اور اللہ فرماتا ہے فرشتوں تم نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں سجدہ کر دو ان کو، سبحان اللہ، بالکل، کیونکہ میں نے فرشتوں تمہیں نفس نہ دے رکھی ہے اور میں نے انسانوں کو نفس دے رکھی ہے، اور نفس دینے کے بعد ذائقہ پورا کرنے کے بعد بھی میرا خوف کھا کر پاک صاف ہوں گے، سبحان اللہ، اور میرے آگے سجود و سجدہ کریں گے۔ فرشتے نہیں جانتے، صحیح، تب اللہ نے فرمایا فرشتوں کرو سجدہ ان کو۔ صحیح، سبحان اللہ، انسان کا غسل واجب بات ہے، فرض ہے، اگر غسل سے وہ پاک نہیں رہ سکتا، جسم کو پاک نہیں کر سکتا، وہ دل کو بھی پاک نہیں کر سکتا، اس کا دل کہیں پاک نہیں رہے گا، ہر حال کے اندر وہ انسان کی سوچ غلط رہے گی۔ یہاں تک کہ نبی نے فرمایا کہ انسان غسل کرنے کے بعد اپنے جسم کو دیکھے، دبے ہوئی چمڑی کے نیچے جو چمڑے بال ہے اس کو گو کے مطابق ہو، اس کو کاٹ دیا جائے۔ آج کل کے ہمارے یہاں مردے کا غسل ہوتا ہے، کتنا غلط ہوتا ہے، اس کے ایپ کو دیکھنے کا حکم نہیں ہے، مردے کے کیا دیکھنے کا حکم نہیں ہے، ایپ کو دیکھنے کا حکم نہیں، مرے ہوئے مردے کے پیٹ کی ڈیوٹی سے لے کے گھٹنے تک دیکھنا حرام، نلانے ٹائم پہ حرام، اور عورت کے چھاتی کے اوپر کے حصے سے لے کے کہ گھٹن کے نیچے تک کا کوئی دوسری عورت کو بھی دیکھنا حرام۔ عورت کا بھی نہیں دیکھ سکتی، آدمی کا بھی نہیں دیکھ سکتا، مردے کا بات کون سی ہے، مردے کا نہیں دیکھ سکتا۔ ارے میرے بھائی بہن تو زندے کا کیسے دیکھنا تیار ہو جاتا ہے، مردے کا دیکھنے کا حکم نہیں ہے تو زندے کا کیسے دیکھے گا؟ واحد ایک ہی جوڑا جو میاں بی بی کا ہے بس چھوڑ کر، وہ اس کو غسل دے سکتی ہے، اس کو غسل دے سکتا ہے، اور وہ اس کا جسم کو دیکھ سکتا ہے، اس کو دیکھ سکتا ہے، باقی نہیں دیکھ سکتا کوئی۔ یہ بہت اہم رول میں بتا رہا ہوں بالکل، کہ یہ تمہارے دل کی صافی کی جگہ ہے کہ ہم مرے ہوئے مردے کے جسم کو نہیں دیکھ سکتے، زندے کے جسم کو کیسے دیکھ لے گے، اجازت ہی نہیں ہے۔ آدمی کی بات ہے تو عورت کے جسم کو کیسے دیکھ لے، اللہ کی نعمت ہے، سبحان اللہ، واہ سبحان اللہ، نہ دیکھ، تو بھی رب کی نعمت، یہ بھی نب کی نعمت ہے۔ اگر تجھے خوبصورت لگی ہے تو نہ سوچ، تو یہ سوچ کہ اس سے بھی خوبصورت مولا تو نے میرے لیے اور بنا کر رکھی ہے، آؤں گا مہمان بن کر، آؤں گا مہمان بن کر، تو نوازے گا، تو نوازے گا، اس میں محلہ میرا بھی ہے، عرش محلے پہ جگہ میری بھی ہے، چھوٹ تو کھری، نہ جا اس کے پیچھے جو 4 دن کا ہے، جو چند منٹ کا ہے، اس کے پیچھے نہ جا، یقین فبی علی ربی کو ما تکذبان۔ اللہ نے اپنی نعمت سے سب کو سجا کے رکھا ہے۔ انسان جسم کا غسل کو مکمل سیکھ جائے تو اوپر کی چمڑی صاف کرنے سے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، اور اگر دل کے گناہوں کو اگر نکال کے پھینک دے اور ہر ایک کے لیے حق بات سوچ لے کہ جو بھی آئے گا اللہ تیری مخلوق ہے، میں نہیں جانتا اس نے کیا کیا ہے، میں اتنا جانتا ہوں کہ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے اور بن آدم سے میرا بھائی ہے، میں نہیں جانتا اس کا سلوک تو کیا کرنے والا ہے۔ اس کے حق میں ہاتھ دعا اٹھا کے لیے مغفرت کی دعا مانگ لی جائے،
تو تم نے نہیں معلوم تم نے کیا کیا. ارے کسی کو دیکھ کر، عیب دیکھ کر، گناہوں کو دیکھ کر، تکلیف کو دیکھ کر، مصیبتوں کو دیکھ کر، بڑے سے بڑے گناہوں کو دیکھ کر تم نے اس کے لیے دعا مانگی. وہ طریقہ محمد مصطفیٰ ہے. کسی کی دعا مانگنا وہ طریقہ مصطفیٰ ہے. کسی کے گناہوں کو معاف کروانا وہ طریقہ مصطفیٰ ہے. کسی کے لیے رونا گڑگڑانا وہ طریقہ مصطفیٰ ہے. ارے طریقے مصطفیٰ میں آ جا تو خود اللہ کا ولی ہو جائے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو اس کے ایک گننے بیٹھتا ہے. ارے یہ کام تو فرعونوں کا تھا. صحیح ہے. وہ کام میں کیوں لگے جو شیطان لینوں کا ہے. مانگ کے ایک بھائی گنہگار تو اس کے لیے دعا. دیکھ تیری دعا کو قبول کرے نہیں کرے وہ مالک ہے. تو تیرے کام کو انجام دیتے جا. تو تیرا کام کر. بالکل آج نہیں تو کل اس کا مسئلہ ہو جانے. مولا میں کیا کرتا ہوں تو دیکھ. کس کے لیے کرتا ہوں دیکھ. اب تو مالک ہے، دے تو ٹھیک نہ دے ٹھیک، لیکن مالک بھی بولتا ہے جب بندہ ہو کر اتنا کر سکتا ہے تو میں رحمان کے ساتھ مالک ہوں، میں رحیم کے ساتھ مالک ہوں، میں غفور کے ساتھ مالک ہوں، میں صفات کے ساتھ مالک ہوں. ہر حال میں اللہ تمہاری میری مغفرت کر دے گا، کیونکہ نبی نے گنہگاروں کے لیے رونا سیکھا ہے. گنہگاروں کے لیے. آج ہم نے کیا کرا ہے، کوئی بہن بھائی ذرا سا گناہ کر دے اس کو بڑا سے بڑا کر کے لے جائیں گے، یہاں سے لے کے وہاں تک بات، وہاں سے لے کے وہاں تک بات. ارے کیوں کرتا ہے بھائی؟ سجدے میں چلے جا، رب کے سامنے رو اور کہہ دے مولا آج کا گناہ دیکھا ہے، کل میں نہ دیکھ سکوں، ایسا اس کو پاک کر دے، اس کے گناہ کو معاف کر دے. کیوں؟ یہی طریقہ تو میرے محمد نے سکھایا. سبحان اللہ. یہی طریقہ میرے محمد نے سکھایا صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن آج وہ طریقوں کو ہم چھوڑ چکے ہیں، بھول چکے ہیں، سب ایک دوسرے کی غیبت میں لگ چکے ہیں. آج ایک دوسرے کو بندگی کرنے کی ضرورت نہیں، اس کے گناہ یوں دھل جا رہے ہیں، یوں گناہ دھل جا رہے ہیں. کوئی بندگی کرنے تیار بھی ہے تو بندگی کرتے دیر نہیں، اس کو کتاب کو ڈھانکتے دیر نہیں، برائی کرتے بندگی خلاص کرنے دیر نہیں. قرآن بند کم ہوتا ہے، غیبت زیادہ ہو جاتی ہے. بہن بیٹی پردے میں کم رہتی ہے، غیبت زیادہ ہو جاتی ہے. ہمارے بھائی محبت کم کرتے ہیں، ایک دوسرے کی فتنہ خوری زیادہ کرنا ہے. یہ بہت بڑا دل کا غسل نہ ہوا. جب تک دل کے اندر سے کینہ خوری فریبی ایک دوسرے کے لیے کھینچ کھانچ نہیں نکال لیتے تمہارا غسل مکمل نہیں ہوگا. آنے والے مہینے کے اندر حکم خدا 21واں 20واں چاند ہے، 22-23 اس دن فاطمہ زہرا علیہ السلام کی فاتحہ کا میری ماں کا آئے گا. اس ٹائم پہ میں بتاؤں گا انشاءاللہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا ایھا الناس یا ایھا الذین یہ دو الفاظ کیوں بولے ہیں. انشاءاللہ وقت کے مطابق تم پتہ لگے سب چیز کیا ہے. میں اس کے لیے کہتا ہوں اس کے پہلے اپنے دلوں کو دھونا کو صاف کر لو، تبھی تمہارے پاس بیٹھے گا. یا ایھا الناس کی طرح زندگی نکل جائے گی، یا ایھا الذین آمنوا میں نہیں آ پاؤ گے. یا ایھا الذین آمنوا میں آنا ہے تو دلوں کے اندر سے کینے نکالنے ہوں گے. کیا نکالنے ہوں گے؟ کینے نکالنے ہوں گے. کینہ جو بندہ نہیں نکال سکتا وہ یا ایھا الناس کی طرح زندگی مر جائے گا، لیکن مومن میں داخل نہ ہوگا. اور مومن میں داخل ہونے کے لیے اس کے دل کے اندر سے سب بری چیزوں کو نکالنا پڑتا ہے. جو بری چیزوں کو نہ نکالے یقیناً وہ انسان نہ ہوگا. پھر کہتا ہوں اللہ عز و جل نے شیطان کو مردود قرار تب دیا تب اس نے اپنے علم کو استعمال کرا اور آدم کو سجدہ نہ کیا. اگر اس کے علم کو استعمال نہ کرتا اور رب کے کہنے پہ سجدہ کر لیتا تو شیطان نہ ہوتا، لعین نہ ہوتا، مردود نہ ہوتا. انسان گنہگار ہوتا ہے لیکن جہنمی کبھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تم اور میں اپنے نفس پہ ظلم کر بیٹھے ہیں. فلا تکلنی الا نفسی فانک لا تکلو. ہمارے پہ ظلم کرے لائق نہیں بے شک مولا تیرے سامنے منہ دکھانے کے، لیکن جو بھی ہے فبی اعلی ربی کما تکذبان. تیری کون سی نعمت کو ہم جھٹلائے؟ ہم نے کوئی تیری نعمت کو جھٹلائی نہیں ہے، لیکن جھٹلانے کے بعد بھی، نہیں بولنے کے بعد بھی ہم دل پر ہاتھ رکھ کے دیکھیں کس کو جھٹلائے. خود انسان اس کے رب کی نعمت کو جھٹلا رہا ہے، کسی اور کو بول کر نہیں رہے. تو بھی نعمت ہے، تو اپنے آپ کو جھٹلا رہا ہے.
किसी और को ना झुटला रहा है, तो अपने आप को झुटलाता है, अपने आप को गुनाह में लाता है, अपने आप की विलायत पता है, किसी और की विलायत के लिए दुआ नहीं करता, खुद फिर अपने आप के लिए करता है। कोई गुनाह अपने आप कर किसी को नहीं होता, अपने आप गुनाह हो जाता है। कुल नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, अपनी नफ्स पे काबू रखने वाला बंदा वही मोमिन होगा। सुभान अल्लाह। जो अपनी नफ्स पे काबू रखेगा, और अपनी नफ्स पे काबू रखना सबसे ज्यादा लज्जात ज़ुबान से चालू होती है और आंख पे खलास होती है। ज़ुबान से चालू होती है, आंख पे खलास हो जाती है। तो स्वाद तुम कम कर दिया करो खाने का, तो तुम्हें नफ्स परेशान नहीं करेगा। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज से हमेशा अल्लाह की नेमत समझ कर देखा करो, कभी परेशानी नहीं होगी। सुभान अल्लाह। कान के अंदर हमेशा अल्लाह अफ़ज़ल की मखलूक की तिलावत की ध्यान रखा करो, कभी कान बहरे नहीं होंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये दिल के अंदर कभी गुब्ज़ नहीं बैठेगा। 3 गुस्ल तो तुम्हारे हो जाएंगे। वो गुस्ल कब होगा? जो दिल के अंदर से भरा होगा। क्या आज भी मेरी माँ बहन नमाज पढ़ती है तो दिल में वसवसे कुछ और आते हैं, सजदे में कब जा रही है, रुकू में क्या बोल रही है, यही मालूम नहीं है। आता है रुकू में, हाँ मैंने किया, यहाँ तक के चाले में भूल जाती मैंने कितने सजदे किए, रिकात कितनी बांधी थी, बांधी में मैंने कितनी कर ली, आयतें भूल जाती है, कब पढ़ ली मैंने आयत मुझे पता नहीं है। क्यों? तुम्हारे दिल में गुब्ज़ बैठा है। दिल में से कचरा निकाल लोगे तब तुम्हारी नमाज मुकम्मल होगी। सुभान अल्लाह। उस वक्त तुम्हें भी पता चलेगा बोले दालिन मैंने बोला कि नहीं बोला। सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल आला मैंने बोला कि नहीं बोला। देखिए बंदे हुए ना, सुभान रब्बिल आला बोला कि नहीं बोला, 3 मरतबा बोला कि 5 मरतबा बोला, नहीं, उठ जाती है बैठ जाता है, उठ जाती है बैठ जाता है, सलाम फेर लेता है। अरे क्या है? अपनी नमाज को मुकम्मल करने के लिए अपने दिल को तो साफ कर ले। तू नहीं जानता यही तो नमाज है जो मेरे मोहम्मद को प्यारी है। सुभान अल्लाह। ये बंदे तो उम्मत मोहम्मदिया को बहुत प्यारे हैं, तो मेरे मोहम्मद को उम्मत के अंदर नमाज प्यारी है। सुभान अल्लाह, वाह वाह। मेरे मोहम्मद को उम्मत के अंदर गिबत छोड़ना प्यारा है। मेरे मोहम्मद को उम्मत के अंदर जीनाखोरी छोड़ना प्यारा है। मेरे मोहम्मद को उम्मत मोहम्मदिया के अंदर सबसे प्यारा है एक दूसरे से मोहब्बत करना। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोहम्मद उम्मत प्यारी है तो उस उम्मत के अंदर एक दूसरे के दिल को जोड़ना प्यारा है। सुभान अल्लाह। देखे तो खरी कि जो अदा है वो किसकी है? सब मेरे मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके लिए फरमाता है लोगों तुम नहीं जानते कि मैंने तुमको कितना बेहतर बनाया है। तुम्हारा बेहतर बनना मैं जानता हूँ क्योंकि ये अदा मेरे मोहम्मद की है। सुभान अल्लाह। तुम्हारा उठना भी होगा तो मेरे मोहम्मद को देख के उठना मजा कुछ हो रहा है। तुम्हारा बैठना भी होगा तो मेरे मोहम्मद को देख के बैठना मजा कुछ हो रहा है। आप सब जानते हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ। बस फबिया रब्बी कुमा तक ज़ुबान, अल्लाह ने जो तुमको नेमत दी उसको संभालो। उस नेमत के अंदर जिस्म दिया है जिसके अंदर हालात सब 70 से 60% जो भी हमारे में जिस्म में हिस्से हैं वो भी एक मखलूक के अंदर से हमारे जो रहमत है। उस रहमत के अंदर रूह है वो भी रहमत है। उस रूह को सजाने के लिए अल्लाह ने मोहम्मद बनाकर भेजा वो भी एक रहमत है। सुभान अल्लाह। और सब नेमत में गिनाती है फबी अला रब्बी कुमा तो ज़ुबान। अल्लाह की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? हम नहीं झुटलाते। अगर झुटला ही नहीं है तो अपना ही भी तो नहीं है। तो कोशिश कर उसको अपनाने की और अपने अखलाक को सीधे रास्ते पे लाने की और ज्यादा से ज्यादा सही तरह से गुस्ल करने की। कि जब तुम बाथरूम में जनाबती की हालत में जब हो, जो में जुमा का गुस्ल आए, ईद उल फित्र का है, ईद उल दोहा का है, जब भी गुस्ल में जाओ या बाहरी नियत होती है, गुस्ल खाने में नियत होती नहीं है, गुस्ल खाने में पढ़ने की कोई जरूर नहीं है। और अपने तेबन बांध कर तेबन पे कपड़ा तेबन की जगह पे रखने के लिए कपड़ा रख कर गुस्ल करा जाए। और जनाबती की हालत में है तो ड्यूटी तक का पूरा जिस्म को धो लिया जाए। उसके धोने के बाद दोनों हाथों के पोंछों को अच्छी से मिट्टी से अभी जो साबुन चलता है उससे घस के धो लिया जाए। उसके बाद 3 फेरी इधर 3 फेरी वजू के स्टाइल से काम करा जाए। 3 फेरी हलक तक पानी उतारा जाए, टीपा अंदर चले जाए तो कोई बात नहीं है। नाक में पानी चढ़ाया जाए, फिर अपने हिसाब से पानी डाले। 3 फेरी से यहाँ से लग, पहले दूसरा 3 या फिर तीनों यहाँ डाल दे, तीनों यहाँ डाल दे तो भी चलेगा। 3 नहीं तो 5, 5 नहीं तो 7। लेकिन पूरे बदन के अंदर से एक बाल कोरा नहीं रहे। अगर एक बाल भी कोरा रह गया तो गुस्ल ना होगा। दूसरी मर्तबा औरत